ٹھیک ہے. اچھا جسٹس ریٹائرڈ رمضان چودھری صاحب آپ کی جانب میں آؤں گا. کچھ قانونی معاملات جو ہیں تحریک انصاف کے اوپر اس کے اوپر بات کر لیں گے. فارن فنڈنگ اور ممنوعہ فنڈنگ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں یا ایک چیز؟ سب سے پہلے اس کو الیبریٹ کر دیجئے گا، اس کے بعد آگے بڑھیں گے. جی بہت شکریہ. ابھی ہمارے بھائی آصف باجوہ صاحب بڑی تفصیل سے جو اس کے سیاسی پہلو ہیں یا اس کے جو اخلاقی پہلو ہیں اس فیصلے کے یا سماجی اس کے جو نتائج نکل رہے ہیں ان پہ وہ بات کر رہے تھے. وہ بات آپ نے بھی سنی، میں نے بھی سنی. جی تو آپ نے بڑا اچھا کیا کہ آپ نے میں چونکہ قانون کا ایک طالب علم ہوں، ساری زندگی قانون کے شعبے میں ہی گزاری، بطور وکیل بھی، بطور جج بھی اور باقی عہدوں پہ بھی. تو آپ نے بڑا اچھا کیا کہ آپ نے مجھے لیگل ایشوز پہ ہی رکھا، اور یہ آپ کی مہربانی. تو میں تھوڑا سا اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے ناظرین کی جو یادداشت کے لیے میں یہ بتا دوں کہ یہ جو فارن فنڈنگ کیس ہے یہ دائر ہوئی تھی اپلیکیشن 14 دسمبر سن 2014 میں. صحیح. آپ سمجھ گئے نا، ڈیٹ تھی 14 دسمبر سن 2014 میں. یہ اکبر شیر بابر صاحب، جن کو اکبر ایس بابر ہم وہ کے نام سے وہ زیادہ جانا جاتا ہے، وہ رہنے والے ہیں E11 اسلام آباد کے. انہوں نے یہ اپلیکیشن دائر کی تھی. وہ پی ٹی آئی کے فاؤنڈر ممبرز میں شاید تھے یا پرانے ممبرز میں تھے. تو انہوں نے بطور ممبر یہ اپلیکیشن 2014 میں تھی. اس کے اوپر جو ابتدائی کاروائی شروع کی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، وہ شروع کی جنوری 2015 میں. اب چونکہ بہت سی چیزوں کو پولیٹیکل رنگ دیا جا رہا ہے، سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے ممبران کے اوپر، ان کے جو چیئرمین ہیں ان کے اوپر بھی طرح طرح کے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں. تو یہ بات میں نے اس لیے بتائی کہ جب یہ اپلیکیشن دائر ہوئی تھی 2014 میں، اس وقت تو نہ یہ الیکشن کمیشن کے چیئرمین تھے، نہ الیکشن کمیشن کے ممبران تھے. اس وقت تو اور ممبران تھے اور آف چیئرمین تھے. کسی کو کیا پتا تھا کہ یہ کاروائی آگے بڑھتی 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 کہاں تک جائے گی. اور پھر آپ کی یاد دہانی کے لیے اور ہمارے ناظرین کی یاد دہانی کے لیے، اور اس دوران میں پھر الیکشن بھی ہوئے، جنرل الیکشن، جس میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنی، اور اس دوران بھی یہ کاروائی چلتی رہی. پھر ایک اور ٹرن آیا کہ عدم اعتماد کی تحریک آئی، ان کی حکومت چلی گئی. ان کی حکومت جانے کے بعد بھی یہ کاروائی چلتی رہی، اور الٹیمیٹلی یہ ججمنٹ 21 جون 2022 کو یہ ریزرو ہو گئی، اور اب اس کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے. تو اناؤنسمنٹ کے بعد یہ ساری پھر چیزیں شروع ہوئی ہیں. تو جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ اس کے کئی پہلو ہیں، اس ججمنٹ کے سیاسی پہلو پہ بھی بات ہو رہی ہے، سماجی پہلو پہ بھی بات ہو رہی ہے، اخلاقی پہلو جو ہے اس کے اوپر بھی بات سارے کر رہے ہیں. تو چونکہ بہت سے دوستوں نے، لوگوں نے یہ ججمنٹ پڑھی نہیں ہوتی، یہ کوئی 68 صفحات کے اوپر مشتمل ججمنٹ ہے، اور اس کے پیچھے اگر آپ کو یہ پتا چلے کہ ریکارڈ کتنا ہے جو الیکشن کمیشن کے دفتر میں پڑا ہوا ہے، تو شاید وہ کئی بنڈلز ہوں گے. بہت بڑا وہاں پہ ریکارڈ ہے جو ساری پارٹیز داخل کرتی رہیں. تو ہمارے جو سیاسی مبصرین ہیں، ہمارے دوست، وہ چونکہ سیاسی باتیں ہی کرتے ہیں، جو لیگل پہلوز ہیں ان کے اوپر ان کی توجہ نہیں جاتی، ان کی اسٹڈی نہیں ہوتی یا ان کا سبجیکٹ نہیں ہوتا، تو وہ بات نہیں کرتے. اس لیے میں تھوڑا سا آپ کے ناظرین کی ان کے علم کے لیے یہ بتا رہا ہوں کہ یہ کیس کئی سال چلا، اور اس میں ایک نہیں، اس میں درجنوں بلکہ شاید سینکڑوں اس میں پیشیاں ہوئی، جس میں ہر فریق نے اپنے جواب داخل کیے، اپنے دستاویزات داخل کیے، اپنا جو بھی ان کا ثبوت تھا، ریکارڈ تھا، وہ داخل کیا. اچھا، اب میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ بیسیکلی ہے کیا. یہ فارن فنڈنگ کیس، جس طرح آپ نے سوال کیا کہ فارن فنڈنگ کیا ہوتی ہے، ممنوعہ فنڈنگ کیا ہوتی ہے، یہ بیسیکلی ہے کیا. یہ ہمارا ایک پولیٹیکل پارٹیز آرڈر ہے 2002 کا. دیکھیں وہ آرڈر بھی 2002 کا ہے. اب ٹیلی ویژن پہ یہ بھی بحثیں ہو رہی ہیں کہ جناب یہ تو جو منی لانڈرنگ ہے یہ بعد میں آیا، لاز ہمارے اوپر کیسے لگ گئے، یہ فلاں لاؤ تو بعد میں پیدا ہوا، ہمارے اوپر کیسے لگ گئے. بھائی یہ جو کاروائی شروع ہوئی ہے، جو اکبر بابر صاحب کی درخواست تھی، وہ سیکشن 6 ہے، آرٹیکل 6 ہے پولیٹیکل پارٹیز رول آرڈر 2002 کا. اچھا، اس میں کیا ہے؟ اس میں موٹی موٹی 3 چیزیں. ایک چیز اس میں یہ ہے کہ جو بھی کوئی آدمی، جو بھی کوئی شخص کسی پولیٹیکل پارٹی کا ممبر بنتا ہے، رکن بنتا ہے،
तो वो पॉलिटिकल पार्टी के आइन के मुताबिक उसको एक मेंबरशिप फीस जमा करवाएगा, वो लाजमी उसने करवानी है। दूसरा, अगर वो मेंबर चाहे अपनी खुशी से, वॉलंटरली, अपनी मर्जी से, तो वो अगर अपनी सियासी जमात को फंड देना चाहे तो वो दे सकता है। अच्छा, अगर वो देगा तो फिर पार्टी को क्या करना है? अच्छा, पार्टी को ये करना है कि जो भी उसके मेंबर्स उसको फंड दे या उसको मेंबरशिप फीस दे, उसका उन्होंने बकायदा एक हिसाब किताब रखना है, उसका अकाउंट्स मेंटेन करना है, उसका सालाना ऑडिट होना है। सालाना ऑडिट होने के बाद आर्टिकल 13 के तहत इलेक्शन कमीशन में उसकी सालाना रिपोर्ट जानी है और इलेक्शन कमीशन उसकी छानबीन करेगा हर साल कि क्या वो जो असासाजात ये आपने डिक्लेयर कर रहे हैं वो प्रॉपर है, नहीं प्रॉपर, जो उनके रिपोर्ट आ रही है, उनकी जो ऑडिट रिपोर्ट, वो ठीक है कि नहीं। लेकिन उसी आर्टिकल 6 में ये मना कर दिया गया, यानी 2002 में ही ये ममानियत आ गई कि आप फंड लें, आप चंदा लें अपने मेंबर से, लेकिन आप किसी जो बैरूनी गवर्नमेंट है, जो फॉरेन गवर्नमेंट है, उससे आप चंदा नहीं ले सकते, वो मना है। इसी तरह उन्होंने कह दिया है कि जो कोई मल्टीनेशनल कंपनी है या डोमेस्टिकली इनकॉर्पोरेटेड पब्लिक या प्राइवेट कंपनी है, आप उससे भी कोई चंदा नहीं ले सकते। सही। और इसी तरह अगर कोई रजिस्टर्ड फर्म है या कोई पार्टनरशिप फर्म है तो आप उससे भी चंदा नहीं ले सकते। इसी तरह उसी आर्टिकल में ये भी कह दिया कि ये कोई ट्रेड यूनियन हो, कोई ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई जिस तरह हमारी अंजुमन ताजरान होती है, ट्रेड यूनियंस होती है मुख्तलिफ महकमा जात की, या कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन बनती है, जिस तरह डॉक्टर्स की एसोसिएशन बन जाए, हमारी लॉयर्स की एसोसिएशन बन जाए, कोई भी इस किस्म की जो एसोसिएशन हो, उससे आप फंड से चंदा नहीं ले सकते। ये 2002 के ऑर्डर में इस बात रोक दिया गया, मना कर दिया गया। अब उर्फे आम में यह बात चल रही है जी ममनुआ फंडिंग, जी फॉरेन फंडिंग। अब अगर तो कोई जो फंडिंग आई है वो, अच्छा, वो किस तरह आई है, मतलब वो डायरेक्टली आए, इनडायरेक्टली आए, थ्रू कंट्रीब्यूशन आए, थ्रू वो डोनेशन आए, या किसी और तरीके से, मतलब कैश कोई दे दे, वो भी डोनेशन है। अगर काइंड मतलब वो पार्टी की खिदमत करता है, वो भी डोनेशन है। अगर पार्टी को कुछ स्टॉक्स देता है, वो भी एक तरह की वो पार्टी फंडिंग है, डोनेशन है। वो पार्टी के लिए जलसे का सामान देता है, इलेक्शन में फ्यूल देता है, अकोमोडेशन देता है, वो बिल्डिंग दे देता है कि पार्टी इस्तेमाल करे, वो गाड़ियां दे देता है। इलेक्शन आते हैं तो वो कहता है जी फ्यूल मेरी अच्छा, तरफ से आप तेल अगर ले इसको लें। अगर इसको रमजान साहब, इसको अगर मुख्तसर करें तो हम ये कह सकते हैं कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो डोनेशंस आती हैं वो डोनेशंस पार्टी सियासी तौर पर इस्तेमाल कर सकती है, इंडिविजुअल की डोनेशन इस्तेमाल की जा सकती है।